وہ جانور جن کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے ان کی ماؤں کے دلوں میں اللہ نے ممتا نکال لی ہے. مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. 5.5-6 فٹ کا ایکویریم میں نے خود بنایا تھا, گھر میں خود بنوایا تھا, شیشے لا کے نا اس کو جوڑ کر. تو ایک دن یہ گولڈن فش ہے نا, دیکھا تو بچے ہی بچے, یہ ہزاروں بچے دیتی ہے. اور کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بچے دیتی ہے نا تو فوراً اس کی ماں کو دوسرے ایکویریم میں ڈال لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نہیں نکالا تو وہ بچے سارے کھا جاتی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے دل میں بچوں کی ممتا پیدا کر دیتے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اتنی مچھلیاں پیدا ہو جاتی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کہ مچھلیاں زیادہ ہوتی اور سمندر کم ہوتا. وہ بھوکی بھی مرتی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ان کے ساتھ, اتنی اللہ نے. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں پیدا تو بہت کروں گا مگر ماں کے دل سے ممتا چھین لوں گا تاکہ ان کا گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھے. گروتھ ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. اب صرف اسی پہ غور کر لو آپ. سانپ کا بھی ایسا ہی ہے. اگر سانپ اپنے بچوں کو نہ کھاتی ہے سانپنی تو دنیا میں سانپ ہی سانپ ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ یوں کر لیتے نا مچھلیوں کے کہ بھئی وہ ماں کی ممتا اللہ ان کے دل میں رکھتے مگر وہ بچے کتنے دیتی 2 4 5 6 تاکہ گروتھ ریشو ایک طریقے سے ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ بات غور سے سنیں, بڑی ٹیکنیکل بات ہے. گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھتا ان کا اور ماں رہتی, وہ ڈائن نہ بنتی. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ایسا کرتے نا تو 2 حکمتیں فوت ہو جاتی. ایک حکمت تو یہ کہ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم تو کہتے بھائی یہ تو سارے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, مچھلی بھی کرتی ہے تو ماں نے کر لیا تو یہ تو نیچرل ہے. اب ہمیں پتا چلا یہ نیچرل نہیں ہے, یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے ہمیں پالنے کے لیے. ہمارے ماں باپ کے دل میں جو محبت ڈالی تھی ہمیں پالنے کے لیے تاکہ ہم تمیز سے پل جائیں. پلے پھر بھی نہیں تمیز سے, عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, لیکن اللہ نے سارا انتظام ہمیں تمیز سے پالنے کا کیا تھا. بچہ عیدی سینٹر میں بھی پل جاتا ہے مگر بڑے بڑے کام نہیں کرتا. ماں باپ کے گھر میں جس طرح بچہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے نا تو اس کی مینٹل اپروچ بڑھتی ہے, عزت ملتی ہے اس کو گھر میں. اور عیدی سینٹر میں بچے کو عزت نہیں ملتی, تبھی وہ عیدی سینٹر کے بچے کیا نکلتے ہیں آپ دیکھ لیں, وہ بھکاری نکلیں گے, وہ چور چکے, اللہ معاف فرمائے, یہ چیزیں ہوتا ہے, محبت نہیں ملتی وہ. تو پہلی حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ مچھلی کی مادہ کے دل میں بچوں کی محبت رکھتا تو پہلی حکمت فوت ہو جاتی. وہ کیا؟ یہ کیسے پتا چلتا کہ محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے وہاں تو محبت ہوگی, جہاں محبت نہیں ڈالی وہاں محبت نہیں ہوگی. تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ماؤں کے دلوں میں بچپن میں ہماری محبت ڈال دی, ہم تمیز سے پل گئے. دوسری حکمت سمندر میں یہ تھی کہ اگر سمندر کی مچھلیاں, سمندر میں نا ہمیشہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے, یہ ان کی خوراک ہے. تو اور ہم بڑی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے کام کی بھی نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مچھلیاں جب چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں تو چھوٹی بچنے کی کوشش کرتی ہیں. تو جس حساب سے بڑی مچھلیاں ہم پکڑیں گے چھوٹی مچھلیوں کا زندہ رہنے کا ریشو اسی حساب سے, بولو نا بھائی, بڑھے گا. کیونکہ ان کو کھانے والی جو مچھلیاں تھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی, لہذا زندہ رہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. لہذا آپ صبح و شام سمندر سے مچھلیاں نکال کے کھاؤ, سمندر کی مخلوق ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اگر مچھلیاں 2 3 بچے دیتی تو جس دن مچھلیاں ہم سمندر سے زیادہ نکال لیتے آگے نسل کیا ہو جاتی؟ کم ہو جاتی. گورنمنٹ اعلان کرتی سمندر کی نسل ختم ہو رہی ہے, آپ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں, بچے 2 ہی اچھے, 4 بچے ہوں گے تو کھانا رزق کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اللہ نے کہا برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کر لو, رزق ختم ہونے والا نہیں ہے.
جس رب نے سمندر کی مچھلی کا ایک گروتھ ریشو کا نظام رکھا ہے اور اس میں انسانوں کی مداخلت کو پسند نہیں کیا، اس نے انسان جو مقصود کائنات ہے اس کے گروتھ ریشو کا خود سے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا، اس میں فیملی پلاننگ والوں سے کہا ہوگا مشورہ لو کہ کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے. یہ تو کفر ہے، یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ جو انسان مقصود کائنات ہے اس کا کوئی اللہ کے سسٹم نہیں ہے. وہ ہم ان سے پوچھیں یہودیوں سے، اور جو مچھلیوں کا سسٹم ہے وہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا سمندر کا نظام بنا دیا کہ بھائی تم اگر بڑی مچھلیاں زیادہ پکڑو گے تو چھوٹی مچھلیوں کی نسل خود بخود بڑھے گی، کیونکہ لاکھوں تعداد میں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر تم اس لالچ میں کہ نہیں ہے اللہ میں مچھلی نہیں نکال رہا سمندر سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر کا رزق ختم ہو جائے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے مچھلی نکالوں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے کھاؤں گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ تو مچھلی کھائیں گے مگر کل جن مچھلیوں نے آپ کی خوراک بننا تھا وہ آپ کی بننے کے بجائے ان مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے جن کو آپ کی خوراک بننا تھا. تو نتیجہ گھوم پھر کے پھر کیا ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ خیال رہنے دو یار، نہیں آ رہی نا؟ آ رہی ہے. یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، کہیں آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھیں کہ کہاں کون سے صفحے پہ لکھی ہوئی چیزیں، یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو. یہ چیزیں یہ آپ کو الفلاحیہ مسجد میں ملیں گی انشاءاللہ، انڈا موڑ، ایڈریس نوٹ کر لیں آپ لوگ. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں، کتنی نشانیاں. بچے کو سب سے پہلی نشانی کون سی نظر آتی ہے؟ اپنی ماں. وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیوں مجھے اتنا سینے سے چپکا رہی ہے، کیوں مجھے اتنا پیار کر رہی ہے. پھر باپ نظر آتا ہے اس کو، کیسے کما کما کے لا کے کھلا رہا ہے. باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، کیسا غیرت مند ہوتا ہے. بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے باپ، بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کیسا حالانکہ ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا مستقبل ہوگا کیا، یہ بچہ میرا کرے گا کیا بڑا ہو کر. کوئی بھروسہ تھوڑی ہو آج. وہی بچہ باپ کو قتل بھی کر دیتا ہے جائیداد کی لالچ، وہی بچہ باپ کو کے برین ہیمریج کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ نشانی. پھر اس کو اور نشانیاں نظر آتی ہیں، بارش نظر آتی ہے، اس کو پھل فروٹ نظر آتے ہیں، کیسے میرے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے. تو موت تک اتنی نشانیاں، اتنی نشانیاں، اتنی نشانیاں کہ ان نشانیوں کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لایا اور توبہ طائب کر کے سیدھے راستے پر نہیں چلا تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. قرآن نے بڑی سخت دھمکیاں لگائی ہیں.